سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشتر اوصاف علی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ 9 مئی کا واقعہ تھا اور اس کے بعد فوجی عدالتوں کا معاملات جو ہیں اس کا 23 اکتوبر کو فیصلہ ہو گیا، اور 23 اکتوبر کے فیصلے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہر کوئی جو ہے وہ اٹھ کر کسی بھی قسم کا کوئی بھی واقعہ دہشت گردی کا فوجی عمارتوں پر یا فوجیوں کے خلاف، پاکستان کی افواج کے خلاف کچھ کر لیں تو اس کا پھر کسی قسم کا کوئی ٹرائل نہ ہو، کسی قسم کی کوئی چیز نہ ہو۔ اب لیکن جو انٹرا کورٹ کی اپیل کی گئی ہے اس میں صوبائی حکومتیں بھی کچھ شامل ہیں اور فورم بھی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد کیا صورتحال نظر آ رہی ہے سر سپریم کورٹ میں؟ وہ تو ظاہر ہے جو سپریم کورٹ کی اپنی ثوابدید ہوگی اور جس طریقے سے آرگومنٹس چلیں گے اور اس کیس کو سر نو دیکھا جائے گا، یہ اس کے اوپر ہوگا۔ اور اس پہ پرانی بہت ساری ججمنٹس ہیں، 11 ججز کی بھی ججمنٹ ہے اور بہت ساری ججمنٹس ہیں اس کے اوپر۔ یہ اس کا جو ٹیسٹ ہے نا اس قانون کا، وہ سپریم کورٹ بھی کر چکی ہے اور عالمی عدالت بھی کر چکی بھی ہے، اور وہاں پہ یہ اسپیسیفکلی سوال بھی اٹھا تھا کہ یہ ملٹری کورٹ میں یہ ٹرائل ہوا ہے کلبھوشن کا، یہ غلط ہوا ہے۔ تو عالمی عدالت نے بھی یہ بات کی تھی کہ جب ہم جائزہ لیتے ہیں اپنی جو کسوٹی ہم نے طے کر رکھی ہے، تو یہ ملٹری کورٹ کے اندر اس کا ٹرائل جو ہے وہ غلط نہیں ہے، اور اس کو انہوں نے رہا کرنے سے، اس کو بری کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہی ہمارا موقف تھا جی۔ اب اس موقف کی ہماری ہی اب عدالت جو ہے اس کی جو ہے نفی کر رہی، اور میں بڑا اپسیٹ ہو گیا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، بصد احترام، کہ جب یہ اس میں میں نے پڑھا کہ جو فیصلے ہو چکے ہیں وہ بھی کالعدم ہیں، تو یہ اس کے بڑے دورس نتائج ہیں۔ اور یہ مجھے بتائیے آپ، سوال تو آپ نے کیا لیکن میں سوال آپ سے کروں گا کہ کیا جو جاسوس ہوتے ہیں یا جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ یونیفارم میں ہوتے ہیں؟ کیا وہ فوجی یونیفارم پہن کے جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ ملٹری پرسنل ہوتے ہیں تو جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ تو 35 ممالک ہیں ہماری دنیا میں جہاں پہ ان قوانین کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس طرح کے ٹرائلز ہوتے ہیں۔ تو قانون کو کالعدم قرار دینا، وہ دیکھیے جب ججز بیٹھے تھے، 11 جج بیٹھے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ 3 وجوہات کی وجہ سے ہم ان معاملات کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک، جہاں بدنیتی پہ ٹرائل کیا جا رہا ہو، دوسرا پروسیجر پراپرلی فالو نہ کیا جا رہا ہو، اور تیسرا کہ وہ اس کے دائرہ سماعت میں نہ آتا ہو۔ تو یہاں تو آپ نے قانون ہی اڑا دیا، اور وہ قانون جو پچھلے 60 برس سے مختلف جگہوں پہ مختلف کورٹس میں اس نے ہوا تھا، اور آرٹیکل 8 جو ہے وہ اس قانون کو پروٹیکشن دیتا ہے۔ تو یہ تو بڑا اہم معاملہ جس پوائنٹ پہ آپ بات کر رہے ہیں اشتر صاحب۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔